پاور کوریڈورز میں چل رہا ہے، جو میری اطلاع ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے تو ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی میں شہباز شریف صاحب کو ہٹاتے ہیں تو پھر کس کو لائیں؟ جب یہ خبر پھیلی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ فوری جاتی عمرہ میں بھی بات پہنچ گئی، تو فوراً نواز شریف صاحب کو لانچ کر دیا گیا کہ جناب اگر شہباز شریف نہیں تو پھر نواز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم۔ تو اسی دوران یہ بھی ہوا کہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی سی وی پیش کر دی وزیر اعظم کے لیے کہ پھر مجھ میں کیا کمی ہے، میں سب سے زیادہ جی حضوری کرنے لگا ہوں، پھر انہوں نے آ گئی۔ تو یہ جو خواجہ صاحب کو قابو کیا گیا ہے، وہ یہ جب خبر پہنچی جاتی عمرہ، ادھر سے پنڈی انہوں نے آپس میں نوٹس، پھر ایک آڈیو ہے کوئی وہ پہنچ گئی، آڈیو میں خواجہ صاحب نے کوئی جیسے ان کی عادت ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی گفتگو فرمائی ہوگی جو خواجہ صاحب نے، تو وہ گفتگو بھی بی بی تک پہنچ گئی، اور بی بی مریم صاحبہ کو بھی کسی نے بتا دیا کہ یہ جناب خواجہ صاحب جو ہیں یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو کر رہے ہیں، اور آج کل پنڈی میں بہت ان کا آنا جانا ہے کیونکہ فارم 47 انہوں نے دیا تھا، لہٰذا ان پہ نظر رکھیں۔ انہوں نے نظر رکھوانا شروع کر دی، ان پہ جب نظر رکھوانا شروع کر دی تو چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو چیزیں آنا شروع ہوئیں تو پھر ظاہر ہے پھر فوکس کیا گیا سیالکوٹ کو، اور سیالکوٹ کو جب فوکس کیا تو بات آگے پھیلنا شروع ہو گئی، اور آگے پھیلی تو پھر آپ کو پتہ ہے نا طوطا اٹھایا جاتا ہے، جس طوطے میں جان ہو تو پھر طوطا اٹھا لیا گیا، اور طوطے کو اٹھا کر لے گئے، اور اس نے پھر طوطے کو اب حسب ضرورت استعمال کیا جائے گا، اور وہ دیکھا جائے گا، ہونا مجھے نہیں لگتا کچھ ہو، ابھی ان کے آپس میں چل رہے ہیں معاملات۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں تو مسلم لیگ نون میں اب رانا ثناء اللہ صاحب آدھی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں خواجہ صاحب نے صحیح کہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بیوروکریسی نے پلیت کیا ہوا سارے ملک کو، تو کیونکہ بیوروکریسی کے سہارے تو یہ حکومت کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔